یہ مکی سورہ سرکار ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت تکلم کی قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارک میں قسم کھا کر اعلان کیا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ ما ينطق عن الہویٰ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ یعنی بات یہ واضح ہوئی کہ بہکنے اور گمراہ ہونے کا امکان وہاں ہے جہاں انسان وحی سے مسلسل نہ ہو، لیکن جہاں وحی سے تسلسل اور رابطہ برقرار ہے وہاں نہ بہکنا ہے نہ گمراہی ہے۔ مسلمانان عالم اپنے رسالت مآب کی بارگاہ میں نذران عقیدت کی منزل پر کہ جو یہ کہہ دیتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے۔ مقام فکر یہ ہے عزیزان محترم کہ وہ پروردگار جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ مالک حقیقی جو محتاج نہیں ہے، اپنے بیان میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کہ وہ قسم کھائے، وہ قسم نہ بھی کھائے تو بھی اعتبار کرنا ہے، قسم کھائے تو بھی اعتبار کرنا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ قسمیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو اپنے کلام کو محل اعتبار میں لانے کے لیے کھانا پڑتی ہیں، لیکن وہ تو پروردگار ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے، لیکن اس کا قسم کھانا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے اپنے حبیب کی عصمت تکلم کی عظمت ثابت کر رہا ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی، کسی کیفیت میں بھی، جب بھی اس کے لب مبارک سے جو جملہ جاری ہو اسے وہی سمجھنا، اور یہ اب اس کی شرافت و امانت و صداقت و عصمت و طہارت ہے کہ یہ آیت کو آیت کہہ دے، حدیث کو حدیث کہہ دے۔ یہ توجہ ہے نا حضور، یہ اس کی صداقت ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اس کی عصمت تکلم کی قسمیں کھائی ہیں پروردگار نے، اور کائنات میں صرف یہی ایک رسول ہے۔ 1,24,000 پیغمبر ہادیان برحق، سب پر ہمارا ایمان، سب علیہ السلام، سب اللہ کے بھیجے ہوئے، سب کی یہ تصدیق کرتا ہوا آیا، سب اس کی بشارت دیتے ہوئے آئے، سب نے اس کا کلمہ پڑھا، سارے انبیاء نے اس کا اقرار کیا۔ کس کی مجال ہے جو یہ طے کرے کہ وہ کب نبی تھا؟ کس کی مجال ہے جو یہ طے کرے کہ وہ کب منصب نبوت پر آیا؟ بھائی جب لفظ کب نہیں تھا یہ تھا، جب لفظ جب نہیں تھا یہ تھا، جب لفظ تب نہیں تھا یہ تھا، جب سال نہیں تھا یہ تھا، جب کیلنڈر نہیں تھا یہ تھا، جب گردش ماہ و سال نہیں تھے یہ تھا۔ سارے انبیاء نے جب یہ متفقہ مسئلہ تمام امت کے درمیان عزیزان گرامی طے شدہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک دائرے ایمان میں آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اقرار توحید کے ساتھ اقرار رسالت محمدی نہ کرے۔ لیکن جس طرف ہمیں توجہ مرکوز رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر یہ سارے انبیاء جو سب کے سب برحق یہ کلمہ پڑھانے آئے، کس کا؟ توحید کا، وجہ تخلیق کائنات ہے سرکار ختمی مرتبت کی ذات۔ پروردگار عالم نے کسی نبی کے لیے حدیث قدسی میں یہ نہیں کہا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا۔ تو آدم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، نوح کے ذریعے سے اللہ کی شناخت نہیں ہوئی، تو پھر عقل انسانی کا
فیصلہ کیا ہوگا کہ اس نبی کامل کو اتنا کامل و اکمل و مکمل بنایا ہوگا. حبیب تجھے اتنا مکمل بنا کر اس دنیا میں بھیجوں گا کہ لوگ دیکھیں تجھے مانے مجھے. سوچنا یہ ہے کہ آدم کی امت نے تو آدم کا کلمہ پڑھا ہوگا نا, نوح کی امت نے نوح کا کلمہ پڑھا ہوگا, موسیٰ کی امت نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہوگا. سب نے یہی کہا ہوگا نا, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. لیکن ان سارے انبیاء کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے انبیاء کا کلمہ. اور پھر بات صرف عقیدے کی نہیں ہے, بات دلائل سے بھی ہے, قرآن سے بھی ثابت. جو وجہ تخلیق کائنات ہے, اگر اسی کا اقرار نہیں تو کسی کو کائنات میں آنے کا حق کیا ہے؟ جبکہ اس منزل پر پروردگار یہ ارشاد فرمائے حدیث قدسی میں کہ لو لا کلمہ خلقت الافلاک, حبیب میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہو. تو وجہ تخلیق کائنات تو ذات پیغمبر ہوئی نا, تو کائنات میں کسی کو آنے کا حق نہیں اس کا اقرار کیے بغیر. لیکن بات اگر حدیث تک رہے گی تو کوئی اور منزل ہوگی. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ کیا ان سارے انبیاء نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا یا نہیں؟ تو آیہ میثاق نے بڑھ کر اعلان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اے گروہ انبیاء, اے گروہ انبیاء, حبیب میرے حبیب یاد کرو وہ وقت. آیہ میثاق, یہ قرآن مجید میں جو میثاق کی آیات کہلاتی ہیں یہ 35 مقامات پر ہیں. اور یہاں جہاں جہاں میثاق, پیکٹ اور عہد کی بات ہوئی ہے یہ عالم زر کی بات ہے, تخلیق کائنات سے پہلے کی بات ہے, عالم لطیف کی بات ہے, عالم کثیف کی بات نہیں ہے. جہاں سے روحوں سے اقرار لیا گیا تھا. میرے حبیب اب اس جملے پر عزیزان محترم میں بہت قریب آپ کو کر کے آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور اپنے سارے معزز سننے والوں کی, کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سارے گروہ انبیاء سے یہ عہد لیا تھا جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی نصرت بھی کرو گے. بھائی منطق کا فیصلہ کیا ہے؟ حبیب کو یاد دلایا جا رہا ہے قرآن میں, حبیب یاد کرو وہ وقت. یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو. توجہ ہے نا, جہاں جہاں بھی یہ اصطلاحات آئی ہے نا, بھائی جیسے ایک مقام پر ارشاد ہوا بھائی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے, اے ہمارے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما, اس خدمت کو قبول فرما. تو یاد کرو وہ وقت. تو تسلیم کرنا پڑے گا نا عقل انسانی کو کہ جب ابراہیم و اسماعیل کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو جسے یاد دلایا جا رہا ہے وہ نبی دیکھ رہا تھا کہ کس کا گھر بن رہا ہے, کس کے لیے بن رہا ہے. ابراہیم نے کعبہ تعمیر نہیں کیا, دیواریں بلند کی ہیں اور دیوار بلند کر کے دعا کی ہے ہم نے تیرے گھر کی دیوار بلند کی ہے, ہماری خدمت کو قبول کر, ہماری خدمت کو قبول کر. کعبہ تو ابراہیم سے پہلے بھی تھا, جبھی تو ابراہیم نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر یہ کہا تھا پالنے والے اب تیرے حکم کی تعمیل میں اپنی اولاد کو اس صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں.
इंदा बैतकल मुहर्रम, तेरे मोहतरम घर के नजदीक तो तस्लीम करना पड़ेगा कि जब इस्माइल बच्चे थे तो बैते मुहर्रम था, बैते मुकर्रम था। इब्राहिम ने, इस्माइल ने दीवारों को बुलंद किया, दुआ की, घर बनाया, दुआ की। मासूम दुआ करे, परवरदिगार कबूल न करे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दीवार बनाई इब्राहिम ने थी। इसलिए परवरदिगार आलम ने भी दुआ इब्राहिमी को सनद तकमील अता करने के लिए किसी मरहले पर दीवार में शक करके साबित कर दिया कि बैत तुमने हमारे लिए बनाया था, मगर हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। हम लामकान हैं, हम लाजमान हैं, हमें मकान की जरूरत नहीं है। बैत तुमने हमारे लिए बनाया, हम दीवार शक करके इसे तुम्हारे अहले बैत के लिए मखसूस कर। अभी याद करो वो वक्त जब हमने सारे ग्रोह अंबिया से ये अहद लिया, मीसाक लिया, पैमान लिया कि तुम्हें इस शर्त पर हिकमत और किताब और नबूवत अता की जाती है कि जब एक मुसद्दक नबी आएगा तुम उस पर ईमान भी लाओगे, लतुमिनुन बिही, ईमान भी लाओगे, उसकी नुसरत भी करोगे। कुरान ने फैसला कर दिया कि खातमुन नबीयीन पर तन्हा ईमान लाना काफी नहीं है, मुश्किल के वक्त नबी की नुसरत भी लाजमी है। और फिर मुआहदे को मजबूत करने के लिए बात को आगे चलकर वाज़ेह भी किया गया, बताया भी गया। काला अकरर तुम, परवरदिगार ने पूछा तुम सब इकरार करते हो? कौन? आदम से लेकर ईसा तक के नबियों, तुम सब इकरार करते हो? कालू अकररना, सबने कहा हम इकरार करते हैं। काला फशदू, जब सबने इकरार कर लिया, इरशाद हुआ अच्छा फिर गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में शामिल हूं। दोस्तों, बात अगर यहां तक रुक जाती तो भी अज़मत पैगंबर मुकम्मल थी और आला तरीन थी, मगर हमारी जाने कुर्बान इस वजह तखलीक कायनात पर, इस इल्लत गाये मुमकिनात पर, इस वजह तज़ीन शख्स जिहाद पर, इस इल्म अव्वल पर, इस इश्क़ अव्वल पर, इस हुस्न अव्वल पर, इस अक्ल अव्वल पर, इस रूह अव्वल पर, इस नूर अव्वल पर, इस कलम अव्वल पर, इस कलम अव्वल पर, इस गिनती के पहले अदद पर। मसला क्या था? जाहिर है परवरदिगार जिन्हें नबी बनाकर भेज रहा है, जिनसे अहद ले रहा है, जिनसे मीसाक ले रहा है, सबने कहा ना कि हम इकरार करते हैं। तो इकरार काहे का था? मोहम्मद रसूलुल्लाह का था ना। और इन इकरार करने वालों में आदम भी शामिल, आदम का भी इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब आदम का इकरार है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अब कयामत तक आदम के तो किसी बेटे को यह हक हासिल नहीं कि वो ये तारीख तय करे कि ये कब से नबी है। और फिर एक जुमला कहा गया, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। और याद रखो, जिसने भी इस अहद की खिलाफ वर्जी की तो दायरे ईमान से बाहर चले जाओगे। नबूवतें तो एक तरफ, दोस्तों कुरान का मिजाज ये है, कुरान की तबीयत ये है, कुरान का अंदाज तकल्लुम ये है, कुरान का कानून फसाहत ये है कि वो कभी खिताब नबी से करता है, मुराद उम्मतों को लेता है। ये कुरान का अंदाज है। जाहिर है कि जिन्हें नबी बनाया गया था उनसे ये इम्कान था ही नहीं कि वो बदअहदी करते, बदअहदी का इम्कान ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद खिताब अंबिया से करके कयामत तक की नस्लें इंसानी के लिए कानून बना दिया,
کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء بھی اگر اقرار نبوت محمدی نہ کریں یا اقرار کر کے اس کا حق نصرت ادا نہ کریں تو جب وہ نبی نہیں رہتے تو مسلمان کیسے رہا؟ یہ وہ منزل ہے جس پہ غور کریں، یہ وہ منزل ہے جس پہ تفکر کریں، یہ وہ منزل ہے جسے سوچیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر پھر ارشاد ہوا اس کی ابدی ازلی اور قدیمی نبوت کا اگر یہ سب سے پہلے نہیں تھا تو قرآن نے پکار کر کیوں کہا میرے حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ قیامت کے دن دیکھنا ساری امتوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے اور سب نبیوں پر تمہیں گواہ بلائیں گے، تم گواہی دو، پھر دلیل حیات پیغمبر، حیات پیغمبر، سارے انبیاء کی گواہی قیامت کے دن سرکار رسالت باپ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ یہاں تو یہ ارشاد ہوا اور پھر سورہ مبارک رعد میں پھر ارشاد ہوا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ابھی بڑی توجہ دو، یقول الذین کفروا، ابھی کافر یہ کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، یہ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ تجھے اگر رسول نہیں مانتے نہ مانے، ہم نے ان کے مشورے سے تو تجھے رسول نہیں بنایا۔ بڑی توجہ، یہ اگر تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے، قل کہہ دے کفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے میری رسالت کی گواہی کے لیے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے پہلے تعلیم قرآن دی پھر انسان کو پیدا کیا۔ بھئی کائنات کے انسانوں، مجھے کوئی انسان بتاؤ جو پیدا ہونے سے پہلے تعلیم قرآن لے رہا ہو۔ لیکن یہاں رسالت کی گواہی کی بات ہے، رسول خود مدعی ہے اور مدعی اپنے دعوے کا خود گواہ نہیں ہوا کرتا، اسی لیے پروردگار نے کہا کہ یہ تمہیں کافر نہیں مانتے، اگر یہ کافر تمہیں رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہو کہ تمہاری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ تو ایک تو خالق کتاب ہے گواہ، رسول ہے مدعی، ہیں کل کتاب کے عالم، مگر مدعی ہے رسالت کے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی تیسرا ہے کل کتاب کا عالم جو رسالت کا گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 برس تک اعلان رسالت نہیں کیا، اور جب کعبے میں پہنچے آغوش میں کسی بچے کو لیا، اپنی زبان چسائی، تو تیری گواہی کے لیے ایک وہ کافی جسے ہم نے کل کتاب کا، مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا۔ تو دوستو، مکمل کتاب کا علم لے کر نبی وہاں سے آتا ہے، جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اسی منزل پر ہم آ گئے تاکہ گفتگو نتیجے پر آ جائے۔ کتاب کا علم وہاں سے لے کر آیا تھا، اسی لیے تو اعتماد سے پروردگار نے قسم کھا لی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تم اس کی ساری زندگی میں دیکھنا، چاہے یہ اعلان رسالت کرے یا نہ کرے، یہ جب بھی گفتگو کرے گا مرضی الہی کے مطابق ہوگی، اس لیے کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے، کبھی اسے محمد نہ سمجھنا، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، چپ رہے تب بھی رسول، بچپن گزارے
تب بھی رسول، لڑکپن گزارے تب بھی رسول، جوانی گزارے تب بھی رسول، امانتیں رکھے تب بھی رسول، خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت فروخت کرے تب بھی رسول، صادق کہلائے تب بھی رسول، امین کہلائے تب بھی رسول، جھگڑے نمٹائے تب بھی رسول۔ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اسے تعلیم قرآن پہلے دے دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب اور مقام فکر ہے کہ جب سارا قرآن پہلے ہی دے دیا تھا تو جبریل کیا کرنے آتے تھے؟ یہ بھی تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے نا، اس پر بھی تو ہمارا ایمان ہے نا کہ یقیناً جبریل آئے۔ اس پر تو جبریل کیا کرتے رہے کہ 23 برس میں جو 24,000 مرتبہ جبریل آئے، یہ کیا کرنے آتے تھے؟ پہلی آیت کا مزاج بتا رہا ہے، آتے ہی کہا غار میں اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ پڑھنے کا حکم اسی کو دیا جاتا ہے جو پہلے پڑھا ہوا ہو۔ اب جو جبریل آتے تھے، مسئلہ حل، بات واضح، سارے میرے مسلمان بھائی سنیں اور شاید یہ ہم تمام مسلمانوں کی شفاعت کا باعث بن جائے۔ یہ ایک ہی جملہ، جبریل آئے اور یقیناً آئے۔ قرآن تو سارا سینہ محمد میں موجود تھا، مگر چونکہ حکم تھا کہ ما ینطق عن الہویٰ، وحی کے بغیر نطق نہیں کرنا ہے، وحی کے بغیر بولنا نہیں ہے۔ قرآن تو سارا موجود تھا سینہ نبوت میں۔ جبریل صرف یہ پیغام لاتے تھے کہ یا رسول اللہ، پروردگار بات تحفہ درود و سلام کے یہ فرماتا ہے، اب یہ آیت پڑھ دیجئے، اب یہ سورت پڑھ دیجئے، اب یہ ہے پابند نہیں۔ حیات طیبہ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی، اس سیرت طیبہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سیرت طیبہ کا خلاصہ قرآن مجید میں جو صاف ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ذات پیغمبر میں مکمل نمونہ عمل ہے۔ ذات مکمل نمونہ عمل ہے، قیامت تک کیسے کریں، اس ذات کے نقش قدم سے قدم ملا کر مسلمان کیسے چلیں؟ اعلان ہو گیا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ نہیں، پھر پلٹ کے کہا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، خالی اپنی اطاعت قبول نہیں کروں گا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتا ہے فعل کا۔ سورہ مبارک آل عمران کی 30ویں آیت میں اور 31ویں آیت میں یکے بعد دیگرے اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب ان سے کہو کہ میرا اتباع کریں۔ دعویٰ اللہ کی محبت کا، اتباع رسول کا۔ اور جملہ سنیں عزیزان محترم، ہماری زبانیں غربت کا شکار ہیں، ہم غریب اللسان ہیں، ہم غریب اللسان ہیں۔ ہم اس وجہ تکوین کائنات کے فضائل کا حق کیا ادا کریں؟ ہم نے زیادہ کہا کہ حضور محبوب خدا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، یہ میرے نبی کی شان نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو۔ اتباع رسول کے بغیر میں اپنی محبت کا دعویٰ تم سے قبول نہیں کروں گا، اور جب تم نے اتباع رسول کر لیا تو یحببکم اللہ، تو پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا جملے پر مسئلہ دیکھیں، نتیجہ دیکھیں۔ محبوب خدا تو وہ جو اتباع رسول کرے،
پیغمبر تو مرکز محبت الہی ہے، میزان محبت الہی ہے، یعنی اس ترازو پر تو تلے گا انسان اتباع رسالت کی ترازو پر، اتباع فعل کا، اطاعت قول کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، جو رسول کہے وہ کہو، جو کرے وہ کرو، نہ اپنی طرف سے کچھ کہو نہ اپنی طرف سے کچھ کرو۔ اسی لیے جب دین تکمیل کی منزل میں آیا تو ایک ہی وقت میں رسول نے کہا بھی اور کیا بھی، ہاتھوں پر بلند کر کے عمل کیا، زبان سے من کنتو مولا کہہ کے اطاعت اتباع۔ دین مکمل، نعمتیں تمام، اللہ راضی، میں قربان ہو جاؤں آمنہ کے اس شان کے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی، ہزاروں برسوں کی برحق تبلیغات کے باوجود بھی جو دین نامکمل تھا، 23 برس کے قلیل عرصے میں اس خاتم النبیین نے اس دین کو اتنا مکمل کر کے حج آخر کے موقع پر ہیومن چارٹر دے کر، انسانی فلاح کا قانون دے کر دنیا کو بتا دیا کہ کہنا پڑا انقلابی شاعروں کو کہ اے رسول اس قدر عجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو گچھا گیا۔ ہر رضا ہمارے لیے خلاصہ کیا، پورے اسوے حیات طیبہ کا نتیجہ کیا، سیرت طیبہ کا، چاہے قبل بعثت کی زندگی ہو یا بعد بعثت کی، پتھر کھاتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، پتھر مارتے نظر نہیں آتے۔ یہ حیات وہ عرب کے قبائل جو ایک دوسرے سے جنگ آزما رہتے ہیں، تلوار کے زوم میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، قتل و غارت گری کبھی لسان پر، کبھی زبان پر، کبھی قوم پر، کبھی قبیلے پر، کبھی جغرافیے پر، کبھی تاریخ پر، کبھی حسب نسب پر، کبھی دولت پر، لیکن یاد رکھو پیغمبر نے کہیں کبھی نہیں اس بات پر فخر کیا کہ میں عربی ہوں، میں عجمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں مطلبی ہوں۔ پیغمبر کو تو خدا نے کہا ابھی تم ان چیزوں سے ماورا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب پوری حیات طیبہ میں آپ کو کہیں اگر فساد ہوتا ہوا نظر آئے گا تو امین رسول، امن کا ضامن رسول، حجر اسود کی تنصیب پر اگر عزتیں حاصل کرنے کے لیے قبیلے لڑتے نظر آئیں، تلواریں نکل آئیں، اعلان رسالت سے پہلے چادر میں حجر اسود رکھا کر، سب کے ہاتھوں میں کونے پکڑوا کر اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو کعبے میں نصب کرا دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی اگر پتھر کو بھی نصب کر دے تو چومنا واجب۔ یہ نبی کی شان ہے۔ کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان، 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا مرکز و محور کعبہ۔ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ 1,24,000 پیغمبر، کس نے بتایا؟ رسول نے۔ یہ توریت ہے، کس نے بتایا؟ رسول نے۔ یہ انجیل ہے، ایمان لاؤ، کس نے بتایا؟ یعنی کیا پازیٹو تھنکنگ ہے؟
یہ معذاللہ دنیا کا کوئی سیاسی اسکالر یا سیاسی رہنما نہیں ہے جو کسی کے فلسفے کی تردید پر اپنی تعلیم کی بنیاد قائم کرے. یہ واحد رسول ہے جس نے کہا آدم بھی برحق ایمان لاؤ، نوح بھی سچے ایمان لاؤ، ابراہیم بھی صحیح ایمان لاؤ، اسماعیل بھی برحق ایمان لاؤ، توریت بھی برحق. یعنی یہ عجیب منزل ہے. اقوام بین الاقوامی برادری متوجہ ہو میرے رسول رحمت پر کہ اس کے سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تردید کسی کی نہیں، تائید سب کی، کسی کی دل آزاری نہیں. یہ نہیں کہا کہ توریت کو نہ مانو، ایمان لاؤ توریت پر. یہ نہیں کہا کہ انجیل کو نہ مانو، ایمان لاؤ انجیل پر. یہ نہیں کہا کہ زبور کو نہ مانو، ایمان لاؤ. تاکہ کوئی قوم، انسانیت کے لیے آئے تھے نا، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی. سب کی تائید. قرآن مجید نے کسی بھی مقام پر توریت کی تردید نہیں کی، انجیل کی تردید نہیں کی، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ توریت، انجیل اور زبور کے نااہل وارثوں نے نبیوں کے جانے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیا تھا. اسی لیے انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ حکم دے دیا کتاب پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے. عمل اس لیے نہ کرو کہ بندوں نے تخریب کاری کر دی. یا اللہ، گمراہ نہ ہو جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ساتھ پیغمبر مکمل نمونہ عمل ہے تمام مسلمانوں کے لیے. تو پھر مجھے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ ملت اسلامیہ یہ جملہ کہنے دے کہ پیغمبر اسلام کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمان کو کافر بنانے نہیں آئے. سیرت پیغمبر